دوستو آج میرا ٹاپک ہے زلزلے ارتھ یہ کیوں آتے ہیں. تو پلیز جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر کریں. تو ٹاپک اسٹارٹ کرتے ہیں. آئیے. تو دنیا کی تاریخ حادثات اور قدرتی آفات سے بھری پڑی ہیں. ان میں سے چند قدرتی آفتوں نے تو انسانی آبادی کے بڑے حصے کو دیکھتے ہی دیکھتے صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا. یہ حقیقت ہے کہ حادثات اور قدرتی آفات میں زلزلے سے بڑھ کر کوئی دہشت ناک نہیں، اس لیے کہ یہ کسی پیشگی اطلاع کے بغیر ایک دم نازل ہوتا ہے. تو یوں ذہنی طور پر اس کا سامنا کرنے کی تیاری کا کسی کو بھی وقت نہیں ملتا. تو یوں بھی انسانی زندگی پر زلزلے کے اثرات دیگر قدرتی آفات مثلاً سیلاب، طوفان، وبائی بیماریوں اور جنگوں وغیرہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ گہرے اور دیرپا ہوتے ہیں. تو زلزلوں کی ہلاکت خیزی بھی جنگوں اور وبائی امراض سے کہیں زیادہ ہے. تاریخ مطالعے کے بعد ایک اندازہ لگایا گیا ہے اب تک آنے والے زلزلے 8 کروڑ انسانوں کو ہلاک کر چکے ہیں. تو 8 اکتوبر کی صبح 8:50 پر جو قیامت خیز زلزلہ آیا، اس زلزلے کا کسی کو تو پتہ نہیں تھا. سب اپنے گھر میں موجود تھے اور کوئی تو سو رہا تھا اور کوئی کسی کام کے لیے تیار ہو رہا تھا. تو اچانک ایک قیامت خیز زلزلہ آیا. کسی کو کیا پتہ کہ ہمارا آج آخری دن ہونے والا ہے. تو اس زلزلے نے جہاں آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور صوبہ سرحد کے ہزارہ ڈویژن میں بہت ہی تباہی پھیلائی اور کئی جانیں ہلاک ہوئیں. تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو قدیم انسان جو پہلے دھرتی پر موجود تھے ان کا رائے کیا تھا. تو وہ جو صدیوں پہلے لوگ زلزلے کے بارے میں عجیب و غریب رائے رکھتے تھے. قدیم جاپانیوں کا عقیدہ تھا کہ ایک طویل القامت حیرت انگیز چھپکلی زمین کو اپنی پشت پر اٹھائی ہوئی ہے اور اس کے ہلنے سے زلزلے آتے ہیں. کچھ ایسا ہی عقیدہ رینڈ انڈین کا بھی تھا کہ زمین ایک بہت بڑے کچھوے کے پیٹ پر دہری ہے اور کچھوے کی حرکت کرنے سے زلزلے آتے ہیں. تو سائبیریا کے قدیم باشندے زلزلے آنے کی ذمہ داری ایک برفانی کتے کے سر پر تھوپتے تھے. تو ان کے بقول جب اپنے بالوں سے برف جھاڑنے کے لیے جسم کو جھٹکے دیتا ہے تو زمین لرزنے لگتی ہے. تو ہندوؤں کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ زمین ایک گائے کے سینگوں پر رکھی ہوئی ہے. گائے جو ہوتی ہے سینگوں پر رکھی ہوئی ہے، جب وہ سینگ تبدیل کرتی ہے تو زلزلے آتے ہیں. تو اب ہم چلتے ہیں سائنسدانوں کا کیا نظریہ تھا. تو قدیم یونانی فلسفے اور ریاضی دان فیثاگورس کا خیال تھا کہ جب زمین کے اندر مردے آپس میں لڑتے ہیں تو زلزلے آتے ہیں. تو اس کے برعکس ارسطو کی توجیہ دلیل کسی حد تک سائنسی معلوم ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ جب زمین کے اندر گرم ہوا باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو زلزلے پیدا ہوتے ہیں. افلاطون کا نظریہ بھی کچھ اسی قسم کا تھا کہ زیر زمین تیز وطن ہوائیں زلزلوں کو جنم دیتی ہیں. تو کچھ دوسرے سائنسدانوں کا بھی کہنا تھا کہ زمین اندرون حصے میں آگ کا جہنم دیکھ رہا ہے. زمین کے اندرون حصے میں آگ کا جہنم دیکھ رہا ہے اور اس بے پناہ حرارت کی وجہ سے زمین غبارے کی طرح پھیلتی ہے.
تو لیکن آج کا سب سے مقبول نظریہ پلیٹ ٹیکٹونکس کا ہے، جس کی معقولیت کو دنیا بھر کے جیولوجسٹ اور سیسمولوجسٹ کے ماہرین نے تسلیم کر لیا ہے۔ تو زمین کی پلیٹوں کے اس نظریے کے مطابق زمین کی بالائی پرت اندرونی طور پر مختلف پلیٹوں میں منقسم ہے۔ جب زمین کے اندرونی کرے میں موجود پگھلے ہوئے مادے، جسے جیولوجی کی زبان میں میگما کہتے ہیں، اس میں کرنٹ پیدا ہوتا ہے، تو یہ پلیٹیں بھی اس کے جھٹکے سے یوں متحرک ہو جاتی ہیں جیسے کنویئر بیلٹ پر رکھی ہوئی ہوں۔ میگما ان پلیٹوں کو کھسکانے میں ایندھن کا کام کرتا ہے۔ یہ پلیٹیں ایک دوسرے کی جانب سرکتی ہیں، اوپر نیچے یا پہلو میں ہو جاتی ہیں، یا پھر ان کا درمیانی فاصلہ بڑھ جاتا ہے۔ زلزلہ یا آتش فشانی عمل زیادہ تر ان علاقوں میں رونما ہوتا ہے جو ان پلیٹوں کے جوائنٹ پر واقع ہوں۔ پلیٹوں میں فوری تبدیلی سے سطح میں دراڑیں یا فالٹ پیدا ہوتی ہیں، اور ان سے پیدا ہونے والے ارتعاش سے زلزلہ آتا ہے۔ زیر زمین جو مقام میگما کے دباؤ کا نشانہ بنتا ہے، اس محور فوکس اور اس کے عین اوپر کے مقام کو، جہاں اس جھٹکے کے فوری اثرات پڑتے ہیں، زلزلے کا مرکز یعنی ایپی سینٹر کہا جاتا ہے۔ تو زلزلے کی لہریں پانی میں پتھر گرنے کی شکل میں چاروں جانب یلغار کرتی ہیں۔ تو ان سے ہونے والی تباہی کا تعلق جھٹکوں کے ریکٹر اسکیل پر شدت، فالٹ یا دراڑوں کی نوعیت، زمین کی ساخت اور تعمیرات کے معیار پر ہوتا ہے۔ اگر زلزلے زمین کی تہ میں آتے تو اس سے پیدا ہونے والی بلند موجیں پوری رفتار کے ساتھ چاروں طرف چلتی ہیں اور ساحلی علاقوں میں سخت تباہی پھیلاتی ہیں۔ تو زلزلے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ قدرتی وجوہات کی وجہ سے آنے والے زلزلوں کو ٹیکٹونک زلزلے کہا جاتا ہے، جبکہ انسانی سرگرمی کی وجہ سے آنے والے زلزلے نان ٹیکٹونک کہلاتے ہیں۔ تو ٹیکٹونک زلزلے انتہائی شدت کے بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ نان ٹیکٹونک عام طور پر معمولی شدت کے ہی ہوتے ہیں۔ ایک ہی زلزلے کا مختلف علاقوں پر اثر مختلف ہو سکتا ہے، چنانچہ کسی خطے میں تو بہت زیادہ تباہی ہو جاتی ہے، لیکن دوسرے علاقے محفوظ رہتے ہیں۔ تو زلزلے کی لہریں 25,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پھیلتی ہیں۔ تو نرم مٹی اور ریت کے علاقے میں یہ نہایت تباہ کن ثابت ہوتی ہیں۔ ان کی شدت کا اندازہ ریکٹر اسکیل پر زلزلہ پیما کی ریکارڈ سے لگایا جاتا ہے۔ تو جبکہ ظاہر ہونے والی تباہی کی شدت مرکلی انٹینسٹی اسکیل سے ناپی جاتی ہے، تو زلزلہ سمندر کی تہ میں موجود زمین سطح پر بھی پیدا ہوتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر زلزلے سمندر کی تہ میں ہی پیدا ہوتے ہیں۔ بحری زلزلوں یعنی سونامی سے سمندر میں وسیع لہریں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے بعض تو 100 میل سے لے کر 200 میل تک کی لمبائی تک پھیل جاتی ہیں، جبکہ ان کی اونچائی 40 فٹ تک ہوتی ہے۔ یہ لہریں ساحل پر پہنچتے ہی تو ساحل سے گزر کر خشکی کی جانب سیلاب کی طرح داخل ہو جاتی ہیں اور بے پناہ تباہی و بربادی پھیلاتی ہیں۔ دنیا کے وہ خطے جہاں زلزلہ زیادہ پیدا ہوتے ہیں، بنیادی طور پر 3 بیلٹ میں واقع ہیں۔ پہلی پٹی بیلٹ، جو مشرق کی جانب ہمالیہ کے پہاڑوں سے ملی ہوتی ہے، وہ انڈیا اور پاکستان کے شمالی علاقوں میں ہمالیہ کے پہاڑوں سے ہوتی ہوئی افغانستان، ایران اور پھر ترکی سے گزرتی ہوئی بر اعظم یورپ اور یوگوسلاویا سے فرانس تک یعنی کوہ ایلپس تک گئی ہے۔ دوسری پٹی جو ہے بیلٹ براعظم شمالی امریکہ کے مغربی کنارے پر واقع
الاسکا کے پہاڑی سلسلے سے شروع ہو کر جنوب کی طرف راکی ماؤنٹین کو شامل کرتے ہوئے میکسیکو سے گزر کر بر اعظم جنوبی امریکہ کے مغربی حصے میں واقع ممالک کولمبیا، ایکواڈور اور کچھ ممالک ہوتے ہوئے چلی تک پہنچ جاتی ہے، جبکہ تیسری پٹی بر اعظم ایشیا کے مشرق پر موجود جاپان سے شروع ہو کر تائیوان سے گزرتی ہوئی جنوب میں واقع جزائر فلپائن، برونائی، ملائیشیا اور انڈونیشیا تک پہنچ جاتی ہے۔ دنیا میں 50% زلزلے کوہ ہمالیہ، راکیز ماؤنٹین اور کوہ اینڈز میں پیدا ہوتے ہیں، اور یہ تینوں پہاڑی سلسلے اوپر بیان کردہ پٹیوں پر ہی واقع ہیں۔ تقریباً 40% زلزلے براعظموں کے ساحلی علاقوں اور ان کے قرب و جوار آس پاس میں پیدا ہوتے ہیں، جبکہ بقیہ 10% زلزلے دنیا کے ایسے علاقوں میں جو نہ تو پہاڑی سے ہیں اور نہ ساحلی ہیں رونما ہوتے ہیں۔ زمین کی پلیٹ جو تہ در تہ مٹی، پتھر اور چٹانوں پر مشتمل ہوتی ہیں، کسی ارضیاتی دباؤ کا شکار ہو کر ٹوٹتی ہیں یا اپنی جگہ چھوڑتی ہیں تو سطح زمین پر زلزلے کی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ لہریں دائروں کی صورت میں ہر سمت پھیل جاتی ہیں۔ جہاں پلیٹ میں حرکت کا مرکز واقع ہوتا ہے وہ سینٹر ہائپو سینٹر کہلاتا ہے۔ اس کے عین اوپر سطح زمین پر زلزلے کا مرکز ایپی سینٹر کہلاتا ہے۔ یہ لہریں نظر تو نہیں آتی، لیکن ان کی وجہ سے سطح زمین پر موجود ہر شے ڈولنے لگتی ہے۔ دوستو زلزلے کی صورت میں تو میں بتاؤں گا کہ جب زلزلہ آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کی کوئی تو بچاؤ تو نہیں ہے، پر جب اگر خدا نخواستہ اگر کہیں بیٹھے ہیں تو زلزلہ آ جاتا ہے تو ہمیں کیسے بچنا چاہیے، تو میں بتاؤں گا۔ دوستو زلزلے کی صورت میں لیٹ جانا، ڈھک لینا یا کور اور پکڑے رہنا کو یاد رکھیں۔ فرش پر لیٹ جائیں اور چھپنے کے لیے کسی چیز کے نیچے رہیں اور اسی وقت تک پکڑے رہیں جب تک زلزلہ رک نہیں جائے۔ تو دوستو مجھے امید ہے آپ کو یہ ٹاپک بہت اچھا لگا ہوگا، تو جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کریں اور بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھیں۔